12ویں آرٹس اور سائنس کے طلبہ عزیز، آج ہم 12ویں جماعت کی اردو کتاب سے 5ویں نظم جو کہ مرثیہ ہے، جس کا عنوان تیغ دو پیکر، تیغ دو پیکر یعنی دو نوکوں والی تلوار، یعنی ایسی تلوار جو دونوں طرف سے دو دھاری ہو، دو طرف سے چلتی ہو۔ اس کے شاعر میر ضمیر ہیں۔ یہ ایک مرثیہ ہے۔ اردو میں صنف مرثیہ کو رزمیہ شاعری سے خاص تعلق ہے۔ مرثیہ واقعتاً رزمیہ تو نہیں ہے، لیکن رزم کے ذکر کے بغیر یہ مکمل بھی نہیں ہوتا۔ اس تعلق سے میدان جنگ میں سپاہیوں کا جمع ہو کر مستعد ہونا، ہتھیاروں کی کھنک، خود و زرے کی چمک و دمک، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، ہاتھیوں کی چنگھاڑیں، ڈھول تاشی کی آوازیں اور پھریروں کی پھڑپھڑاہٹ میں جنگ کا شور سنائی دیتا ہے۔ دو جنگجوؤں میں رزم آرائی کے وقت خاص طور پر ان کی تلواروں کی تیزی کا بیان مرثیے کا ایک خاص اسلوب ہے۔ انیس و دبیر سے پہلے میر ضمیر نے اس فن کے بیان کو نہایت خوبی سے مرثیے میں پیش کیا ہے۔ 10ویں جماعت میں آپ مرثیے کے اجزاء اور 9ویں جماعت میں کربلائی مرثیے اور شخصی مرثیے کے تعلق سے معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ میر ضمیر کا مختصر تعارف۔ شاعر کا اصل نام میر مظفر حسین اور تخلص ضمیر تھا۔ ان کی تاریخ و مقام پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ 10 برس کی عمر سے انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تھا اور غزل کہنے لگے تھے۔ اس فن میں انہوں نے مصحفی سے استفادہ کیا اور انہوں نے مرثیہ گوئی میں شہرت حاصل کی۔ مرثیے کے علاوہ میر ضمیر نے غزلیں، مثنویاں، قصیدے، رباعیاں اور مخمس بھی لکھے ہیں۔ نسخہ محبت اور مظہر العجائب ان کی اہم مثنویاں ہیں۔ 4 دیوبند ان کا چوتھا قصائد کا مجموعہ ہے۔ مرثیہ گوئی کی ابتدا ضمیر سے بہت پہلے دکن میں ہو چکی تھی اور لکھنؤ وغیرہ میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو رہی تھی، لیکن ضمیر نے مرثیے کو طرز نو عطا کیا۔ اسی لیے ضمیر کو جدید مرثیے کا موجد مانا جاتا ہے۔ ضمیر نے خود مرثیے میں سراپا اور جنگ میں صف آرائی کے بیان کو سب سے جدا طرز کہا ہے۔ ان کے مرثیوں کا خاص وصف یہ ہے کہ ان میں بڑی طوالت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان میں اخلاقیات اور دنیا کی بے ثباتی کے ساتھ ہی مقامی رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ 1855 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ ذیل کے مرثیے میں ضمیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے علی اکبر کی بہادری اور شجاعت کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ اس میں انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی تنظیم کو بیان کر کے واقعہ نگاری کی ایک عمدہ مثال پیش کی ہے۔ عزیز طلبہ، تو یہ 5ویں نظم تیغ دو پیکر، جس کے شاعر میر ضمیر ہیں، ہم نے مرثیے کی تعریف اور شاعر کا تعارف ابھی ہم نے پڑھے۔ اب مرثیہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کو کھینچا، اس تیغ نے میدان میں دکھایا یہ تماشا، جوں برق تڑپ کر جو گئی تا سر ادا، گئے سر کو گئے ہاتھ کو گئے پاؤں کو کاٹا۔ ٹکڑے تن کفار کے ایک جا پہ نہیں تھے، تھا سر تو کہیں ہاتھ کہیں پاؤں کہیں تھے،
ایک جا پہ وہ تلوار نہ دیتی تھی دکھائی، جو مرگ مفاجات ادھر آئی ادھر آئی۔ ہونے لگی جو لشکر اعدا کی صفائی، ہر طائر جاں کرنے لگا تن سے جدائی۔ تھا شور کہ اس تیغ سے عبرت کا محل ہے، تلوار نہیں یہ پر شہباز اجل ہے۔ اس صف کے سرے پر جو چلی تیغ دو پیکر، دم تیغ دو دم نے لیا اس صف کے سرے پر۔ پھر دوسری صف پر جو چلی وہاں سے پلٹ کر، باقی کسی دشمن کے بدن پر نہ رہا اثر۔ گئے تارے میں اعلیٰ پہ گئے فرق لئیں پر، گئے تار میں اعلیٰ پہ گئے فرق لئیں پر، گئے فرق زمیں گئے بسر گاو زمیں پر۔ شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، مرجان کی تھی شاخ کے بسقوں سے ہوئی لال۔ تیروں کے لعینوں کے تواتر پہ چلے بھال، مانند زرہ تھیں سپرے ہاتھوں میں غربال۔ تھی چشم زرہ پوش شجاعت کے جو علمیں، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں۔ وہ تیغ بلندی سے جو آتی سوئے پستی، پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی۔ ہستی کی نہ باقی رہی نامردوں کو مستی، مستی انہیں پر خواب اجل کی ہوئی پستی۔ جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر۔ عزیز طلبہ، مرثیے کے الفاظ ذرا مشکل ہیں، اس کی تشریح کل ہم کریں گے، اور اس کی تحریری نقل بھی آپ کو واٹس ایپ پر پیش کریں گے۔ تیغ دو پیکر کے معنی دونوں طرف سے چلنے والی تلوار، عیدا عدو کی جمع دشمن، گہے گئے گاہ کا مخفف کبھی جگہ۔ مرگ مفاجات کے معنی ہیں اتفاقی موت۔ شہباز اجل موت کا پرندہ یعنی فرشتہ، موت کا فرشتہ۔ تیغ دو دم دو دھاری تلوار، طارم یعنی گنبد کو کہتے ہیں، فرق یعنی سر، لعین بدبخت دوزخی جس پر اللہ کی لعنت ہو، غربال چھلنی کو کہتے ہیں، تمثال پیکر صورت، یل یعنی پہلوان، مرجان یعنی مونگا، خرمن ہستی مراد زندگی، انبوہ یعنی ہجوم۔ تو عزیز طلبہ، یہاں آج ہمارا مرثیہ ختم ہوا، جس کا عنوان تیغ دو پیکر ہیں، جس کے شاعر میر ضمیر ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار اپنے گھر پر، اپنے گھروں پر اس کے خاموشی سے ریڈنگ کریں، اور ایک بار اس کو اپنے رب ویاض میں لکھ کر بھی نکالیں۔